مشہور آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور صحیح بخاری سے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ انسان آپس میں سب برابر، جتنے بھی انسان ہیں آپس میں انسان سب برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کا پورنیہ کا رہنے والا ہو اور کوئی کٹیہار رہنے والا ہو تو پورنیہ والا کٹیہار والے سے افضل ہے اور اچھا ہے، ایسا نہیں۔ کوئی بہار کا ہو کوئی بنگال کا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میں بنگالی ہوں تو میں بہاریوں سے زیادہ اچھا ہوں، یا کوئی بہاری یہ نہ سمجھے کہ میں بنگالیوں سے زیادہ اچھا ہوں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہائی سب پر جگت کے معروضاتی تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کا باپ ایک اور تم سب کی ماں ایک، تم سب اسی آدم کی سنتان ہو، اسی آدم کی اولاد ہو۔ اور پھر یہ فرمایا تم آپس میں اس اعتبار سے بھائی ہندوستان کا ہو یا پھر سعودی عرب کا ہو یا پھر دوسرے ملک کا رہنے والا ہو، آپس میں بھائی بھائی ہے کیونکہ تم سب کا باپ اور تم سب کی ماں ایک۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہائی سب پورن جگت کے معروضاتی سنو، اے کائنات کے لوگوں سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، مرد حضرت آدم اور عورت حضرت حوا، دونوں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے تم دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، اوپر میں چلے جاؤ، تم اپنے باپ اور اس کے باپ اس کے باپ اس کے باپ اس کے باپ، تم اپنی ماں اس کی ماں اس کی ماں کے اوپر چلے جاؤ گے تو آخر میں جا کر کے جہاں پہنچتا ہے وہ تم سب کے باپ حضرت آدم ہوں گے، وہ سب کے باپ تم سب کے حضرت حوا ہوں گی، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تمہیں قبیلوں میں، ٹولیوں میں، جماعت میں، الگ الگ خاندانوں میں پیدا کر دیا، الگ الگ گروپ میں نے بانٹ دیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، پہچاننے کے لیے بس فلاں قبیلے کا یہ فلاں جگہ کی یہ شناخت کے لیے، تمہاری پہچان کرانے کے لیے یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے اور یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھا ہے۔ لیکن اینڈ میں اگر تم جاؤ گے تو تم سب کی ماں ایک اور تم سب کا باپ ایک ہے، یعنی تم آپس میں بھائی بھائی ہو، یہ بتایا قرآن نے۔ لیکن پھر یہ بتایا اے انسان اس بات کو سمجھ لو، تمہارے گاؤں میں کئی طریقے کے لوگ ہوں گے، جو کئی طریقے کے ہوں گے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی کالی لڑکی ہوتی ہے، کوئی گوری لڑکی ہوتی ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی لاچار کوئی مجبور ہوتا ہے، لیکن ہے تو وہ ایک انسان ہے تو ایک منشیہ ہے تو ایک انسان ہے۔
کوئی کالا کوئی گورا ضرور ہے، کوئی چھوٹا بڑا ضرور ہے، کوئی امیر اور کوئی غریب ضرور ہے، کوئی کالی اور کوئی گوری ضرور ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تمہاری نظروں میں وہ کالی گوری ہے، تمہاری نظروں میں وہ اونچی لمبی ہے، تمہاری نظروں میں وہ موٹی اور پتلی ہے، تمہاری نظر میں وہ اچھی دکھنے میں ضرور ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میری نظر میں، میری دೃಷ್ಟಿ میں، میری نگاہوں میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پورنیہ کا ہو، کٹیہار کا ہو، بنگال کا ہو، انڈیا کا ہو، ہندوستان کے باہر کا ہو، سعودی عرب کا ہو، کہیں کبھی رہنے والا ہو، وہ انسان ہے لیکن اس کے اندر اگر یہ چیز موجود ہے، اس کے اندر خوف الہی ہے، اس کے اندر خشیت الہی ہے، اس کے اندر اگر اللہ کا ڈر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے، اللہ کی دೃಷ್ಟಿ میں سب سے بیسٹ وہ ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی یہ نہ سمجھے اعلان کر دیا ہمارے انسانوں میں تو یہی فرق ہو گیا، بس جو اچھی دکھ گئی دکھنے میں بس اسی پر نظر پڑ گئی، کوئی لڑکا اچھا ہینڈسم دکھنے لگا اس پہ نظر پڑ گئی، تو چہروں پہ جاتے شکل صورت پہ تم فدا ہو، خوبصورتی پہ تم فدا ہو، ظاہری جسمانی اور ظاہری بناوٹوں کے اوپر تم جا رہے ہو۔ اللہ کہتا نہیں، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کی بناوٹ اور خوبصورتی کو اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ کہہ رہا تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ بہت سے لوگ تو صورتوں کو دیکھ کر کے چھان کاٹ دیتے ہیں، دکھنے میں اچھا نہیں ہے، اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس کا جسم اچھا نہیں ہے، یہ پیر کا لگڑا ہے، یہ ہاتھ ایسا ہے، کھانا ہے، یہ جو بھی سمجھ لیجیے آپ، انسان اس بنیاد پر انسان کو چھانٹ رہا ہے، لیکن اللہ کہتا نہیں، اور انسانوں سنو، تم سب کے ایشور بھگوان گاڈ اللہ میں ہو، اور میری نظر میں سب سے اچھا وہ ہے، ایسا ہے جو کریم اور پاؤڈر لگاتا ہو اور بہت مہنگا کریم لگا کر کے دنیا میں چل رہا ہو، بہت اسٹائلش کپڑے پہن رہا ہو، بہت ہی بہتر گاڑی کو سوار کر کے سواری کر رہا ہو، وہ تمہاری نظر میں تو بہتر ہو سکتا، میری نظر میں اچھا نہیں ہے، میری نظر میں کون ہے، میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، اللہ تمہارے کارکردگی کو دیکھتا، اللہ تمہارے کام کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے فرق کو دیکھتا ہے کہ تم کون سا کام اچھا کر رہے ہو، تمہارے عمل کتنے اچھے ہیں، تمہارے کام کتنے اچھے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کام کون سا بہتر کر رہے ہو، جو کام کرنے میں، نیکی کے کام کرنے میں، انسان کو فائدہ پہنچانے میں، دنیا کے اندر بھلائی کرنے میں، دنیا میں برائیوں کو روک کرنے میں، اور دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرنے میں جو سب سے زیادہ آگے ہو، جو انسان کہلاتا ہو، جس کی نظر میں برائی کہلاتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ ہے اچھا جس کا عمل اچھا، جس کا دل اچھا، جس کے کام اچھے ہیں۔ آج ہمارے یہاں نہ دل اچھا نہ کام اچھا، دل کے اندر کینہ ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر حسد ہے، بھائیوں میں اختلاف ہے، سماج کے اندر آپس میں دشمنی ہے، ہاں ایک مسلمان سے آپس سے جلتا ہے، آپس میں لڑائی کرتا ہے، آپس میں عداوت کرتا ہے، آپس میں دشمنی کرتا ہے، آپس میں دوسرے پہ تہمت اور الزام لگاتا ہے، میرے بھائی جو بتاؤ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رکھ رہے ہو،
دوسرا مسلمان سیف رہتا ہو، یعنی ایک مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نیلام نہ ہوتی ہو، دوسرے مسلمان کی عزت بچی ہوئی ہو، وہ حقیقت میں مسلمان وہی ہے۔ آج سماج کے اندر دیکھو، ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ کیا وہ مسلمان ہو؟ نہیں، آپ نے وہ منظر بھی سنا ہوگا، واقعہ بھی سنا ہوگا، بخاری شریف کے اندر باقاعدہ یہ واقعہ موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں موجود ہے اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ درس دے رہے ہیں، کچھ بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں۔ اسی درمیان اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو، ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا ہے اور وہ آدمی ایسا ویسا نہیں ہے بلکہ وہ آدمی جنتی ہے، تمہارے سامنے وہ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، کام کرتا، تمہارے بیچ میں وہ رہتا ہے، لیکن وہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا اور نبی اکرم کی جملہ سن لینے کے بعد راستے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا کہ کون شخص ہے جو جنتی ہے اور ہمارے درمیان بھی رہتا ہے، ہمارے درمیان بھی چلتا ہے، ہم سے باتیں بھی کرتا ہے، دنیا میں ہماری طرح کام بھی کرتا ہے۔ کون ہے اور کیا کوالٹی اور کون سی خوبی ہے، اس بنیاد پر اللہ کے نبی اس کو جنتی بتا دے رہے ہیں۔ سب کی نظر دروازے کے اوپر، مین گیٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور دیکھا کہ سعد بن وقاص دروازے کے اندر انٹری کر رہے ہیں اور خرامہ خرامہ نشیب لا رہے ہیں۔ صحابی ہے جن کا نام ہے سعد بن وقاص کر کے، وہ دروازے سے انٹری کر رہے ہیں۔ سب نے دیکھا اور چلانا چیخنا کچھ نہیں کیا، اندر آئے اور سلام کر کے وہ بھی بیٹھ گئے، درس سننے لگے۔ اب جب درس ختم ہوا کہ گھر گئے، ان کے پیچھے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے ایک صحابی ہیں، وہ پیچھے پیچھے لگ گئے اور لگنے کے بعد ان کے گھر تک گئے اور کسی بہانے سے ان کا مہمان بن گئے۔ مہمان کہہ رہے ہمیں آپ کے ہاں مہمان بننا ہے، ایک دو دن رہنا ہے، کچھ مجبوری ہے۔ پہلے کا دن تو ایسا تھا کہ پہلے بھوکے خود رہتے تھے، دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے، ایسے مسلمان تھے۔ آج کھانا گھر میں پکا ہوا ہے، بچا ہوا ہے، لیکن بغل والا بھوکا ہے، اس کو کھانا نہیں دے گا، وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، پھینک دے گا۔ لیکن آپس میں اتنی دشمنی ہے کہ وہ کھانا اپنے مسلمان بھائی کو نہیں دے گا، وہ پھینکنا گوارا کر سکتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کو دینا گوارا نہیں۔ یہ حال ہے بھائیو، انہوں نے رکھا اس کو، آئیے ویلکم، خوش آمدید۔ گھر کے اندر رکے، ایک دن، دو دن، تین دن تک رکے اور اس کے بعد رکنے کے بعد وہ صحابی جانے لگے۔ حضرت صاحب نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ 2-4 دنوں تک اور ہمارے گھر میں مہمان بن لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا اے میرے بھائی، ہم آپ کے گھر میں کوئی مہمان بننے نہیں آئے تھے، آپ کے یہاں کوئی مرغا مسلم کھانے نہیں آئے تھے، آپ کے یہاں آپ کو کوئی پریشان کرنے نہیں آئے تھے۔ نبی کی وہ حدیث اور جملہ کو سننے کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، مجھے میرے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی بتایا ہے، آپ کے اندر کون سی خوبی ہے، آپ کے اندر کون سی کوالٹی ہے، آپ کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی بتایا ہے، وہی میں دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ کچھ نہیں، جو آپ کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، نماز آپ پڑھتے ہیں نماز میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ پڑھتے ہیں قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، سنتیں آپ پڑھتے ہیں سنتیں میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی بتایا ہے، وجہ کیا کارن کیا ہے؟ بات نہیں آئی، کاش اگر آپ ہمیں بتا دیں تو ہم بھی وہ کام کرنے لگے۔ حضرت سعد نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ جملہ کہا ہے؟ کہا کہ ہاں آپ کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے۔ حضرت سعد سوچنے لگے اور سوچنے کے بعد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر، اگر اللہ کے نبی نے
میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں جنتی ہوں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور مجھے ایک ہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی نہیں رکھتا، میں اپنے مسلمان بھائی سے جلتا نہیں ہوں، عداوت نہیں کرتا، میں اس کے بارے میں لعن طعن نہیں کرتا، میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرتا۔ ایک کارن حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بس یہی وہ عمل ہے، یہی یہ کام ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں نفرت، بغض، مسجدوں کے لیے نفرت، مدرسوں کے لیے نفرت، علماء کے لیے نفرت، میرے بھائیوں اسلام کے لیے نفرت۔ بات سنی کہ اسلام ہی پسند نہیں ہے۔ میڈیا والے نے اسلام کو اتنا رونگ بتا دیا ہے کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان اسلام سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہے صاحب کون سی بات کہنے لگے آپ؟ ہمیں اسلام سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ کہتے ہو رگ رگ میں ہے نبی نبی، اور نماز پڑھتے ہو ہفتے میں کبھی کبھی، یہی محبت ہے؟ یہ اسلام سے تمہیں محبت ہے؟ لڑکیوں کو بھی اسلام سے اگر محبت ہوتی تو حجاب کا ماحول ہوتا، مردوں کو اسلام سے اگر محبت ہوتی، نبی سے محبت ہوتی تو چہرے پہ داڑیاں ہوتی، داڑھی رکھتے، میرے بھائیوں نماز کے پابند ہوتے، سچ بولتے، حسد نہ کرتے، غیبت نہ کرتے، چغلی نہ کرتے، آقا گالی گلوچ نہ کرتے۔ لیکن اسلام کی یہ ساری تعلیم ہے اور یہ شکشا ہے اسلام کی، لیکن اس کے باوجود اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب کو ماننے کی اور دوسرے دھرم اور دوسرے مذاہب کی باتیں کرنے لگے۔ ہر دھرم کے اندر انسانیت ہے، ہر دھرم کے اندر، ہندو دھرم کے اندر بھی انسانیت ہے، نہیں ہے؟ ان کی یہاں بھی گرمی کے مہینے میں وہ بھی پانی وغیرہ کا جگہ جگہ پہ وہ بھی اس کا دھارن کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں۔ ٹھنڈی کے مہینے میں ہمارے غیر مسلم بہت سے بھائی بھی کمبل بانٹتے ہیں اور چادر بانٹتے ہیں اور پہننے کے لیے غریبوں کے لیے وہ جیکٹ سویٹر وغیرہ وہ بھی بانٹتے ہیں۔ یہ انسانیت ہی تو ہے، کر تو رہے ہیں وہ بھی انسانیت کا کام کر رہے ہیں، آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی اگر مدرسے میں دان کر رہے ہیں اور مدرسے کے بچوں کے لیے اگر آپ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو یہ انسانیت ہی کی بنیاد پر آپ کر رہے ہیں۔ یہ انسان ہے اور انسان کے کام آ رہے ہیں۔ یہ پڑھیں گے لکھیں گے آگے بڑھیں گے تو انسان بنیں گے، پڑھیں گے لکھیں گے تو انسان بنیں گے، اور اگر پڑھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں اور اسلام کو نہیں جانیں گے تو انسان نہیں حیوان۔ اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ انسان اور حیوان کے اندر فرق یہی ہے، انسان اور حیوان کے اندر فرق یہی ہے، انسان کو اگر کوئی چیز فضیلت پہنچاتی ہے اور اونچائی پر لے کر کے جاتا ہے، یہ تعلیم ہے، قرآن ہے، یہ شکشا ہے، یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تب تک آپ کے اندر کوئی انسانیت جاگ نہیں سکتی ہے، تب تک آپ صحیح معنوں میں انسان نہیں بن سکتے۔ آؤ میرے بھائیو ذرا اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرو۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں سب سے بہتر کون؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہی کی پوجا کرے گا، اور جس کو اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ پر یقین نہ ہو، تو جس کی چاہے اس کی پوجا شروع کر دے، کچھ سوچے بنا جو چاہے کر دے۔ ہاں غور کرو، انسانیت کی تعلیم دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ سب سے بہتر کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرے گا۔ ظاہر سی بات ہے انسانیت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہی انسان ہوگا، کیونکہ اللہ کا ڈر کی بنیاد پر انسان بنتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ بیوی کو مار رہا ہے، بچے کو مار رہا ہے، ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے، سماج کے اندر خرافات مچا رہا ہے اور سماج کو گندا کر رہا ہے، تہمتیں اور الزام لگا رہا ہے، لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، کسی کے بہن بیٹی پر غلط نظر ڈال رہا ہے اور کسی اور کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کو ڈر رہا ہے۔
اگر ڈر ہو کہ مجھے مرنے کے بعد ایک دن اللہ کو جواب دینا ہوگا، ہاں مرنا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت ہونا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو اس زندگی کے بعد ہم تمہیں مار دیں گے اور تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہی ہندو دھرم کی کتابیں بھی کہتی ہے مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرتیو مرنا ہے تمہیں اور مرنے کے بعد پشچات مرنے کے بعد جنم بھگوتی، ہم تمہیں دوسرا جنم دیں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تمہارے اعمال کا بدلہ ہم تمہیں دیں گے۔ یہی تو اسلام کہتا ہے اے لوگوں ہم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اور زندہ کرنے کے بعد تمہارے حساب و کتاب ہم کلیئر کریں گے، اچھے ہوگے تو تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے، صبر کے اندر بھیج دیں گے، پیراڈائز کے اندر تمہیں بھیج دیں گے، جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ اور اگر تم برے ہوگے، اگر تم غلط ہوگے، اگر تم نے انسان کے ساتھ تم نے غلط کیا ہوگا، دنیا کے اندر تم نے ظلم کیا ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ اندھیرے میں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے جو انسان برا ہوگا، انسان کے نام پر وہ کلر ہوگا، تو مرنے کے بعد ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، ہم نے اس کے لیے نرک تیار کر رکھا ہے، ہم نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، ہم اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں اس بات کی پر غور کریں آپ کہ جو جتنا ڈرے گا اس کے اندر انسانیت اتنی زیادہ ہوگی۔ صرف مسلمان بن جانا یہ نہیں ہے کہ سب سے اچھے ہوں گے، نہیں، مسلمان ہیں آپ کے اندر اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر آپ اسلام کے نام پر مسلمان کے نام پر کلم کریں۔ کیسے انسان نہیں آپ؟ غور کریے، کوئی آدمی گر گیا اور آپ وہیں پہ کھڑے ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، اور کوئی گرا پڑا ہو اپنی گاڑی کے ذریعے اور آپ دوڑ کر اس کو بچا نہیں، آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی رحم، تھوڑی سی بھی دیا نہیں آ رہی، تو کون سی وہ انسانیت ہے؟ بتاؤ میرے بھائی، غور کرو، آپ سوچیے۔ ابھی آپ کسی جلسے کے اندر آ رہے تھے، اب یہ گوگل میپ، آج کل گوگل ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، میپ لگائیے کہاں جانا ہے، دیگر ادھر مالی جلال گڑھ پورنیہ، ہم نے میپ پہ ڈالا، آپ کسی بغل تک یہاں تک پہنچا، آنا اس طرف ہو کر کے، اور یہ شارٹ کٹ راستہ کے چکر میں یا وہ جو بتا رہا تھا ہم اس میں گاڑی لے گئے، ہمارا ڈرائیور اس میں لے کے جانے لگا، گڈھے گڈھے میں گاڑی چلنے لگی۔ اب یہ بائک والے جو لڑکے لوگ ہوتے ہیں سب نے اپنے آپ کو شاہ رخ خان نہیں سمجھتے، کھا پی لیا، جلسہ میں گھوم لیا، میلہ ٹھیلا میں گھوم لیا، سمجھتا ہے کہ جنت الفردوس کنفرم ہو گیا، مدر جلسہ چلا گیا، میں جنتی بن گیا۔ ہمیں مولویوں کی تقریر سننے سے کوئی مطلب نہیں ہے، جلسے کے اندر انجوائے کر لیا، جن سے ملنا تھا ان سے مل لیا، جو کرنا تھا وہ کر لیا، اپنا نکل لیا۔ میرے بھائی کسی راستے سے آ رہا تھا، لڑکے لوگ بائک ایسے سے چلا رہے تھے، اب مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس گڈھے میں گاڑی جائے گی کیسے؟ ایک جگہ ہم نے گاڑی روکی اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ اب لڑکے لوگ اتنی بھی اس کو یہ نہیں ہے، انسانیت یہ سوچے کہ مولانا آ رہے ہیں، گاڑی والے آ رہے ہیں، گاڑی سے نہیں جا پائے گی، پریشانی ہوگی، تھوڑی سے روک کر کے انسانیت دکھا دو اور بتا دو آپ پیچھے راستے سے چلے جائیں، تو چلیے آپ کی گاڑی میں پارک کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی یہ انسانیت ہماری یہاں سے ختم ہو چکی ہے، آج صرف اپنی بارے میں بس سوچتا ہے، وہی نیتاؤں کا حال ہو گیا ہے، نیتاؤں کا حال، نیتا جیت جائے گا تو جائے جنتا کہاں جائے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اپنا فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کی شکشا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو اپنے لیے سوچو، اپنے لیے کرو، وہ اپنے بھائی سوچیے، غور کیجیے، آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی عبادت یہ کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قرآن کہتا ہے کہ انسانوں اور جنوں ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن
مجھے اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ کا بھائی شرک کر رہا ہے, آپ کی بہن شرک کر رہی ہے, آپ کی بیٹی غلط کام کر رہی ہے, آپ کی بیٹی شرک کر رہی ہے, آپ کے اگل بغل والے بھائی لوگ پوجا کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, جو کہ پوجا ان کی دھرم کے اندر بھی غلط ہے, کیونکہ ان کی دھرموں کے اندر بھی بتایا گیا ایک برہما دیتی الناس نے ہے نانا کنچن, ایک ہی برہما, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, چوتھا نہیں, ایک ہی اللہ, دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہے, ایک ایشور ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی ہے, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں ہے. یچتیو یوم مہنس تسما دیو شوری ریشا, یچتیو مانگو تو اسی سے مانگو, نس تسما دیو شوری ریشا. ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا دینے والا نہیں ہے, کوئی بھی دیوی دیوتا ذرہ برابر تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. یچتیو مانگنا تو اسی سے مانگو. یہی تو قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہو کہ ہم تجھ سے مانگتے اور تجھی کی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد طلب کرتے. میرے بھائیوں, اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم, اے میرے بندے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. انسان کو کا مقام بتایا, اے انسان تو انسان ہی رہنا, اتنا گر مت جانا کہ تو انسان ہونے کے باوجود تم اپنے بنے ہوئی چیزوں کی عبادت کرنے لگنا, اپنے بنی ہوئی اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے جھکنے لگنا. یہ انسانیت نہیں ہے, یہ انسانیت کی توہین ہے. انسانیت تو یہ ہے کہ انسانیت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, جس نے اس کے بعد اس کو بنایا, جس نے اسے پیدا کیا جائے, اس کے مقام کو سمجھا جائے اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے. یہ ہے سب سے بڑی انسانیت. لیکن آج اس کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے اور مدارس بند ہونے جا رہے ہیں. مدرسوں میں جو تعلیم دیے جا رہے تھے, اب اکثر مدرسوں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ مدرسہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دنیا غالب آ چکی ہے اور اللہ کا مقام لوگوں نے گھٹا دیا ہے اور اللہ کے بارے میں سوچنا بند کر دیا ہے. انسان کے اندر انسانیت ختم ہو رہی ہے, انسان کے اندر حیوانیت آ چکی ہے. غور کریے آپ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں پیارا وہ نہیں جو مولانا ہو. ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا مولانا ہو گیا تو اللہ کی نظر میں پیارا, اگر اس کے اندر ڈر ہے اللہ کا تو وہ ہے واقعی, اس کو اجر مل رہا ہے, سو رہا تب بھی اجر مل رہا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم دکھنے میں بہت اچھے ہو, ہینڈسم ہو, بیوٹیفل ہو, خوبصورت ہو, بہت ہی سندر ہو, سب کچھ اتنی اچھی ہوں تو اللہ کی نظر میں بھی اچھی ہوں. نہیں, تیری شکل و صورت کی بنیاد پر اللہ تجھے پسند نہیں کرتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو وہ عورت جنت میں نہ جاتی جس عورت کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا. ایک صحابی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں. جنتی عورت, ایک کالی سی عورت مدینے میں چل رہی تھی. نظر دوڑاتے ہو, جب اس کے اوپر نظر پڑی تو کہنے لگے صحابہ سے آؤ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں. آئے اور کہا یہ دیکھیے کالی کلوٹی ہے, بہت کالی ہے, لیکن سنو یہ اللہ کی نظر میں بہت اچھی ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے اس عورت کو جنتی بتایا ہے. عورت جنتی بتایا اسی دنیا میں, کیوں, کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی نے اسے جنتی کیوں بتایا ہے؟ اس عورت کے اندر کون سی ایسی خوبی, کون سی ایسی کوالٹی موجود؟ بتایا گیا اس عورت کو ایک مرغی کی بیماری اٹھتی تھی. اللہ کے نبی کے پاس گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی ادعونی, اے اللہ کے نبی میرے لیے آپ دعا کر دیجئے, اے اللہ کے نبی میرے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ میری بیماری اللہ ختم کر دے, مجھے یہ علاج سے اللہ مکتی دلا دے. اے اللہ کے نبی مجھے شفا مل جائے. اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے لیے دو آپشن ہیں, دو آپشن, اگر کہو تو دعا کر دوں ٹھیک ہو جاؤ گی,
لیکن اگر تم صبر کر لو، دوسرا آپشن، صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے، صبر کر لو تو جنت۔ کہا کہ ہاں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے، چند سال زندگی میں مر جاؤں گی، اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، میں صبر کر لوں گی، اس بیماری کے اوپر میں کنٹرول کر لوں گی، برداشت کر دوں گی، مجھے تکلیف ہوگی میں برداشت کروں گی، مجھے جنت چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی یہ ضرور دعا کر دیجئے کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں، جب مجھے یہ بیماری اٹھتی ہے تو اللہ کے نبی میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے میرے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میرے کپڑے میرے جسم سے الگ نہ ہوں۔ آپ نے یہ دعا کر دی کہ اللہ جب بھی اس کو یہ بیماری ہو، اے اللہ کبھی بھی یہ برہنہ نہ ہو، کبھی بھی یہ ننگی نہ ہو، کبھی بھی اس کے جسم سے کپڑے الگ نہ ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا سن لی گئی، اس عورت نے صبر کیا، میرے بھائی کو تصور کرو، لیکن اس عورت نے کام بھی کیا کہ اپنے جسم کو دکھانا گوارا نہ کیا، اپنے جسم کو دوسروں کے لیے زینت کا بننا اپنے لیے پسند نہ کیا، اس حال میں بھی پردہ کرنا چاہیے۔ آج کی عورتوں کو دیکھو، آج کی لڑکیوں کو دیکھو، جلسوں میں جائے تو ایک سے ایک بن کر کے میک اپ کر کے